اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیو، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 پارہ نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے، جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 پارہ نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ فرمان عالی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ترجمہ: لوگ ایک دین پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، خوشخبری دیے اور ڈر سنائے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے، اور کتاب میں اختلاف انہوں نے ڈالا جن کو دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے آپس کی سرکشی سے، تو اللہ نے ایمان والوں کو وہ حق بات سجھا دی جس میں جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ تفسیر: حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عہد نوح تک سب لوگ ایک دین اور ایک شریعت پر تھے، پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ بعثت میں پہلے رسول ہیں۔ ایمانداروں اور فرمانبرداروں کو ثواب کی، کافروں اور نافرمانوں کو عذاب کا، جیسا کہ حضرت آدم و شیس ادریس پر صحائف اور حضرت موسیٰ پر توریت، حضرت داؤد پر زبور، حضرت عیسیٰ پر انجیل اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن۔ یہ اختلاف تبدیل و تحریف اور ایمان و کفر کے ساتھ تھا، جیسا کہ یہود و نصارہ سے واقع ہوا، یعنی یہ اختلاف نادانی سے نہ تھا بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا، تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔